الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 35۔ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ترجمہ: ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہم تمہیں بھلائی اور برائی دونوں کے ذریعے آزماتے ہیں اور تم سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایسی حقیقت بیان فرماتے ہیں جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ آیت اعلان ہے کہ اس دنیا میں کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ نبی، صحابی، امیر، غریب، مرد، عورت، سب نے موت کو چکھنا ہے۔ موت کوئی انجام نہیں بلکہ ایک دروازہ ہے جو ہمیں آخرت کی زندگی میں داخل کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی حدیث میں فرمایا ہے، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، یہ دنیا کی رغبتوں کو توڑ دیتی ہے۔ خیر اور شر دونوں آزمائش ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں اچھے حالات سے بھی آزماتے ہیں اور مشکل حالات سے بھی۔ نعمت ملے تو شکر، آزمائش آئے تو صبر، یہی کامیابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فقر و فاقہ بھی دیکھا، تکلیفیں بھی اٹھائیں، مگر ہر حال میں اللہ پر کامل بھروسہ رکھا۔ اگر ہم صحابیات کو دیکھیں تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شوہر کی وفات پر صبر کیا اور اللہ پر اعتماد رکھا۔ اللہ نے انہیں بہترین اجر عطا فرمایا۔ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا اور وہ امہات المومنین میں شامل ہو گئیں۔ اللہ ہی کی طرف واپسی ہے ہر شخص کی۔ آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہاں مال نہیں، عہدہ نہیں، صرف اعمال کام آئیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اپنا حساب خود لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ موت کے بعد باقی رہنے والی 3 چیزیں جو کہ اصل تیاری ہیں، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اصل کامیابی کا راستہ بتاتے ہیں۔ مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، نیک اولاد جو دعا کرے، اور وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ عقل مند وہ ہے جو زندگی میں ہی اپنی آخرت کا انتظام کر لے۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ کہ مرنے کے بعد بھی نیکی کا سلسلہ، جیسے مسجد، مدرسہ، کنواں کھلوا دیا، دینی کتاب، قرآن کی اشاعت، یہ سب صدقہ جاریہ ہیں۔ ان کی مد میں خرچ کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کیا، آج بھی اس کا اجر جاری ہے۔ پھر نیک اولاد، دوسرا جو ہے وہ صدقہ جاریہ کی چیز کیا ہے؟ نیک اولاد، والدین کا زندہ صدقہ جاریہ ہے۔ یہ نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرے، ان کے لیے صدقہ کرے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے دین نے اولاد کی دینی تربیت پر بہت زور دیا ہے، خاص طور پر ماں کے کردار پر۔
اور حدیث کے مطابق تیسری چیز کیا ہے؟ نفع بخش علم، یہ خاموش مگر جاری ثواب، قرآن سکھانا، دین کی بات آگے پہنچانا، کسی کو سیدھا راستہ دکھانا، یہ ایسا عمل ہے جس کا ثواب قبر میں بھی ملتا رہتا ہے۔ ہمیں اس آیت سے کیا عملی اصول ملتے ہیں؟ موت یقینی ہے، اس کی تیاری ضروری ہے۔ دنیا کے حالات آزمائش ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ صدقہ جاریہ کے کام زندگی میں ہی شروع کریں۔ اولاد کی دینی تربیت سب سے بڑی کامیابی ہے۔ علم سیکھیں اور آگے پہنچائیں، چاہے ایک بات ہی کیوں نہ ہو۔ موت تو آ کر ہی رہے گی، عقل مندی یہ ہے کہ ہم اپنے لیے وہ اعمال چھوڑ جائیں جو قبر میں بھی ہمارے لیے روشنی بنے، کیونکہ ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ ہمیں حسن خاتمہ، نفع بخش عمل اور جاری رہنے والی نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔